اعتراض کیا تھا اس آیت میں خدا کا ذکر ہے، بعد میں والدین کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں مصطفیٰ کا ہے، لیکن تجھے نظر نہیں آیا، اس کو یہاں پہ چھوڑ دے، ذرا آگے چلے، اس کو یہاں پہ چھوڑ دے، ذرا آگے چلے۔ میں اکٹھی پھر مثالیں لاؤں گا۔ ایک شخص کہتا ہے بھئی میں نے باپ کو مارا، میں نے کہا تو نے جرم کیا ہے، تجھے بے حیا باپ کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا جی کیوں نہ مارو؟ میں نے کہا قرآن نے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں قرآن نے کہاں منع کیا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں نہیں ہے لا تنہرہما، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ کہا جی ڈانٹنے سے منع کیا، میں نے ڈانٹا تو نہیں ہے، میں نے تو ادب سے سر پہ جوتا مارا ہے، میں نے ڈانٹا تو نہیں ہے، میں نے تو مارا ہے۔ قرآن نے ڈانٹنے سے منع کیا، مارنے سے تو منع کیا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا تو قرآن کی بات سمجھا ہی نہیں ہے بھئی اس لیے ڈانٹنے سے منع کیا، اس سے ماں باپ کا دل دکھتا ہے، جب تو مارے گا تو دل زیادہ دکھے گا۔ تو دیکھ حکم قرآن میں موجود ہے لیکن تجھے سمجھ آیا ہی نہیں ہے۔ چلیے ایک مسئلہ میں خواتین کے متعلقہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اگر خاتون کے ماہواری کے دن ہے، قرآن کریم نے حکم دیا فَاتَزِرُ النِّسَاءَ، شوہر کو ان دنوں میں بیوی سے جدا رہنا چاہیے، لیکن جب عورت کی ولادت ہو، بچے کی پیدائش ہو، حکم اب بھی یہ ہے کہ خاوند کو بیوی سے جدا رہنا چاہیے۔ بھئی پوچھو دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو ماہواری کے دنوں کا ہے، یہ نفاس کے دنوں کا تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم نے قرآن میں دیکھا، قرآن نے کیوں منع فرمایا ان دنوں میں خاوند بیوی کے قریب نہ جائے۔ پتہ چلا ہوا اذن یہ نجاست کے دن ہے، تو جو نجاست کے دن ماہواری کے تھے، یہی نجاست کے دن بچے کی ولادت کے بعد کے ہے۔ تو مسئلہ قرآن میں موجود تھا لیکن تجھے نظر نہیں آیا۔ چلو احادیث پہ چلتے ہیں۔ ایک بندہ مسجد میں ہے، اس کو دیکھا کہ ٹوپی پہنی ہے، سر پہ پگڑی ہے۔ بابا طوفانی صاحب کہنے لگے بھئی تو نیک آدمی ہے، ظہر کی نماز پڑھا دے، ہماری اکیڈمی میں تو آگے کھڑا ہو، میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ ماما پوچھتے ہیں کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں تو نیک آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں ایک نماز پہ مجھے اجر 27 کا ملے، اگر میں آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاؤں گا اجر 1 کا ملے گا۔ بھئی 27 کا کہاں لکھا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے جو باجماعت نماز پڑھے اللہ اس کو 27 کا اجر دیتے ہیں۔ بابا جی بات سمجھانے لگے اور بھئی 27 کا اجر تو تب ملے گا جب آگے امام موجود ہو، اگر امام نہیں ہوگا 27 کا اجر کیسے ملے گا؟ اگر مقتدی کو اجر ملتا ہے تو بتا امام کو کیوں نہیں ملتا؟ امام کو ملے گا تبھی تو مقتدی کو ملے گا۔ ایک دونوں مسئلے آگے ہیں۔ میں ایک مسئلہ اور پیش کرنے لگا، حدیث مبارک میں ہے، کہا توجہ سے سمجھنا، قربانی کے دن آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ان دنوں میں جانور کو ذبح کرو۔ فضائل بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارک فرمائی ہے انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا، قیامت کا دن ہوگا، جانور کا سینگ بھی آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، جانور کا سر بھی آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، جانور کا بال بھی آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے تجھے بال کا اجر بھی ملے گا، تجھے سینگ کا اجر بھی ملے گا، تجھے کھر کا اجر بھی ملے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا آپ نے صدقہ کھر کا نہیں گوشت کا کیا ہے، صدقہ بال کا نہیں کلیجی کا کیا ہے، لیکن حدیث میں اجر کلیجی کا بیان نہیں کیا، اس حدیث میں کھر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں اگر کھر کا اجر ملے گا جو تو نے پھینک دیا ہے تو جو گوشت دیا اس کا اجر بھی تو ملے گا نا، جو تو نے صدقہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مسئلہ کھر کا بتایا لیکن ضمن میں گوشت کا مسئلہ بتا دیا ہے۔ توجہ رکھنا۔